اچھا سر، میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو تہذیبیں ہیں، جو میری انفارمیشن ہے اور جو میرے نالج میں بات ہے کہ یہ دریاؤں کے کنارے پر واقع تھی، کیا یہ درست ہے؟ اس کے والے سے جو ہے آپ ہماری رہنمائی کریں. اور اس کے ساتھ ایک اور کویشچن بھی پیدا ہوتا ہے، یہ جو انسانی ارتقاء ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ اس کے اوپر ڈارون کا ایک نظریہ بھی موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کی جدید ترین جو ہے وہ قسم ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں اس کے ساتھ ایک لنک بھی یہ جوڑنا چاہوں گا کہ ایمپیڈاکلس، یہ بیسیکلی یورپین ایک سائنٹسٹ تھا، ایک فلاسفر تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر اگر انسانی زندگی کا جو ارتقاء ہے وہ اس وقت پاسبل ہوگا جب تک اس کے پاس 4 چیزیں جو ہے وہ موجود ہوں گی، جس میں ہوا، مٹی، آگ اور پانی ہے. تو یہ کیا بات درست ہے؟ اس چیز کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں. جی بالکل، یہ آپ نے بنیادی سوال کیا ہے ہماری اس گفتگو کے اندر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی تہذیبیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں ان تمام تہذیبوں کا تعلق جو ہے وہ دریاؤں کے ساتھ ہے. جیسا کہ میں نے بات کی ہندی تہذیب کی، تو ہندی تہذیب 2 دریاؤں سے تعلق رکھتی ہے. ایک تو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، اور دوسرے نمبر پر دریائے گنگا اور جمنا، یہ اس کا معاون دریا ہے. جمنا گنگا کا معاون دریا ہے. تو گنگا کے درمیان کا علاقہ اور ادھر سے سندھ کے درمیان کا علاقہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں آبادی کے آثار نظر آتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. پاکستان میں سندھی تہذیب کے آثار ہیں اور یہ 4000 سال قبل مسیح کے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے 2 میجر شہر ہیں، 2 بڑے شہر. ایک شہر پنجاب میں ہے ہڑپا کے نام سے، جو کہ ساہیوال سے 12 کلومیٹر دور ملتان کی طرف ہے، ٹھیک ہے. ساہیوال کا تعلق دریائے راوی کے ساتھ ہے. صحیح. دریائے راوی دریائے سندھ کا معاون دریا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو دوسرا بڑا شہر ہے وہ موہنجو میں ہے، سندھ کے اندر، اور وہ لاڑکانہ کے قریب ہے، اور لاڑکانہ کے ساتھ دریائے سندھ ہے. تو ان دونوں تہذیبیں، دونوں جو بڑے شہر ہیں، ان کا تعلق دریاؤں کے ساتھ ہے. سر یہ دریاؤں کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ تمام تہذیبوں کا جو تعلق دریاؤں کے ساتھ ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ پانی کے ساتھ ہے بنیادی طور پر. صحیح. اگر پانی وہاں کسی بھی جگہ سے نایاب ہو جائے، کمیاب ہو جائے، تو پھر وہاں پر آبادی نہیں بس. اور ان تہذیبوں کی جو تباہی ہے اس کی ذمہ دار بھی پانی ہی ہے، کہ جب ان تہذیبوں نے پانی کو سائڈ پہ کر دیا اور وہاں پر جو ہے نا وہ مکانات، بلڈنگز بنانا شروع کر دی، ٹھیک ہے، دریاؤں نے اپنا رخ چینج کر لیا، تو وہاں پر آبادی کے سار معدوم ہو گئے. صحیح. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو ہڑپا کی تباہی ہے وہ بیسیکلی دریا کا کٹاؤ تھا، کہ دریا کٹاؤ کرتا ہوا کافی دور چلا گیا اور شہر میں آبادی کے اثار، بلڈنگز بنائی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر فصلیں نہیں ہوگی. تو جب فصلیں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے انسان کی زندگی چل سکتی ہے، تو وہاں پر تہذیب جو ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طرح آگے چل کر اگر ہم جائزہ لیں تو جو سمیری تہذیب ہے اس کا تعلق دجلہ اور فرات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور جو میسوپوٹیمیا کی تہذیب ہے عراق کی، اس کا تعلق بھی دجلہ اور فرات کے ساتھ ہے. جو مصری تہذیب ہے وہ دریائے نیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. چائنا کے اندر بھی دریا ہیں، یقینی بات ہے، اور یونانی اور رومن تہذیب کے اندر بھی دریا ہیں. تو جتنی بھی تہذیبیں ہمیں نظر آتی ہیں ساتھ کی ساتھ، ان کا تعلق جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہے، دریاؤں کے ساتھ ہے. دوسری بات جو آپ نے ایک سوال کیا انسانی زندگی اور اس کا ارتقاء کا، تو یہ بات تو قرآن کے اندر ہے. اس سائنسدان نے تو آج یہ بات کی ہے، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کر دی کہ انسان اور انسانی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ 4 چیزوں پر ہے. انسان کی اپنی تخلیق میں 4 چیزوں کا جو ہے نا وہ کردار ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. جب فرشتوں سے کہا گیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، ٹھیک ہے، تو تینوں فرشتے آئے جو بڑے ہیں، لیکن زمین نے مٹی نہیں دی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں، پھر وہ یہاں سے مٹی جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس مٹی کو آگ پر پکایا اور اس میں ہوا بھی شامل کی اور اس کے اندر پانی بھی شامل کی، جس سے انسانی ڈھانچہ تیار ہو، ٹھیک ہے. تو انسان کی تو اپنی بنیاد کے اندر یہ 4 چیزیں شامل ہیں. اگر اس سائنسدان نے آج کہہ دیا تو کون سا بڑا کام کر لیا؟ ہمارا قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کر چکا ہے. صحیح. تو انسانی زندگی اور اس کا ارتقاء، اس کے جو بنیادی عوامل ہیں وہ یہ 4 ہیں. اس کے ذریعے سے انسان ارتقاء کرتا، ترقی کرتا ہوا آج اس نتیجے پر پہنچا ہوا ہے جس کو آج ہم جدید دنیا کہتے ہیں. رہی بات ڈارون کے نظریے کی، ڈارون کیا کہتا ہے
کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل، ٹھیک ہے، یہی بات کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ آج خود ڈارون کے اس نظریے کو سائنس نے غلط ثابت کر دیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جینیٹک انسان کے اور ہیں، بندر کے اور ہیں، اس کی نوع اور ہے، انسان کی نوع اور ہے. آج کیا ہوتا ہے، آج ایک ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ ڈی این اے ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ فلاں باپ کا ہے. تو پہلے انسان کا ڈی این اے کر لیا جائے، آخر موجود ہے نا، وجود تو ہے نا، ان کی ہڈیاں موجود ہیں، ان سے ڈی این اے کر لیا جائے بندر کے ساتھ کہ کیا واقعی یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، یا بندر کی نوع اور ہے اور انسان کی نوع اور ہے. تو یہ تو نظریہ ہی غلط ہے. یہ پتہ نہیں اس بیوقوف نے کیسے یہ بات کر دی کہ انسان جو ہے نا وہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور اس کو جو ہے نا دنیا بابا آدم کہتی ہے سائنس کا.